ولا أمة بعد أمتي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي كالنجوم فبأيه مقتديتم اهتديتم قال النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من حسين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عبادت کے لیے سے درود شریف پڑھ لیں آج پہلی دفعہ کبیروالا کے نواحی علاقہ ککڑہٹا میں آپ حضرات سے ملاقات کی سعادت حاصل ہو رہی ہے جامعہ احیاء العلوم عیدگاہ میں ہم اس خوبصورت پروگرام میں جمع ہیں پیارے بھائی کراچی سے ثناخان رسول حافظ امان اللہ قاضی وہ بھی مجھے سننے کے لیے پھر کمرے سے یہاں پہ تشریف لے آئے لاہور سے میرے بھائی قاری عمر فاروق صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں اور آپ حضرات ماشاءاللہ کہیں نہ کہیں تو مجھے سنتے ہی رہتے ہوں گے آپ اور بہت سارا تو وہ چھوٹی عزیزہ عالیہ سنا گئی خوشی ہوئی کہ اتنی محبت سے اسے یہ سب کچھ یاد کروایا گیا اللہ آپ کو سلامت رکھے میں آپ کا احساس رکھتا ہوں اس لیے میں کہہ رہا تھا انہیں کہ بس اگر چلو میں آ گیا ان کے حکم پر تو زیادہ وقت نہیں لوں گا جلدی جان چھوڑ دوں گا اور اس بات کا یہ جو تاریخ کا مسئلہ بنا یہ بھی انہوں نے خود واضح کر دیا میں آج کہیں اور تھا لیکن انہوں نے زبردستی کی ان کا حکم تھا وعدہ کہیں اور تھا تو میں وہ نبھا کر لیکن اس بات کا اب خیال رکھیے گا کہ ایسا نہ ہو کہ میں بات شروع کر لوں آپ کو دیکھ کر کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد پھر بات سنبھالنا میرے لیے مشکل ہو جائے اس میں سے پھر میں نے نکلنا کہتے ہیں لے کے آیا صدائے عشق ہوں نذرانہ دل لے کے آیا ہوں یہی ایک چیز تھی لانے کے قابل لے کے آیا ہوں زہے جذب و کشش یہ ہوش تک باقی نہیں مجھ کو مجھے دل لے کے آیا ہے کہ میں دل لے کے آیا ہوں میں لفظوں کا آغاز کرنے چلا نقشبندی صاحب آپ بھی بیٹھے ہیں میں اس کی حمد کرتا ہوں میں اس کے در کا مانگتا ہوں میں اس کی حمد کرتا ہوں میں اس کے در کا مانگتا ہوں بڑا سادہ سا جملہ اب مجھے نہیں پتا مجھ سے پہلے کیا کچھ سنایا گیا میں تو اب آیا ہوں بہرحال میرے ساتھ کچھ اچھا سلوک کر دیجئے گا میں اس کی حمد کرتا ہوں میں اس کے در کا مانگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کے ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے میں اس کی حمد کرتا ہوں میں اس کے در کا مانگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کے ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے جو دکھیاروں کی سنتا ہے جو بچھڑوں کو ملاتا ہے جو ہر منگتے کو دیتا ہے جو ہر منگتے کا داتا ہے جو ہر منگتے
کو دیتا ہے جو ہر منتے کا داتا ہے، نہیں تفریق اس کے ہاں وہ سب کے کام آتا ہے، میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں، میں جب کاسا اٹھاتا ہوں ماشاءاللہ میں نے کہا جی جب جملہ میں سناؤں گا مجھے بڑی داد ملے گی، پھر میں نے کہا نہیں، وہ مجھے کیسے داد دے گا جس کا عمل میرے جملے سے متضاد ہوا، وہ تو داد نہیں دے سکے گا، لیکن وہ تو خوش ہوگا نا کہ جس کے عقیدے کی میں بات کرنے چلا ہوں وہ تو پھر چپ نہیں نہ رہ سکے گا۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں، میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں جو سب منگتوں کو دیتا ہے، جو سب منگتوں کا داتا ہے، توجہ، جو سب منگتوں کو دیتا ہے، جو سب منگتوں کا داتا ہے، میں جب کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں۔ جو کاسا اٹھا کے در در جائے اسے قاضی کے جملے سے کیا مطلب؟ میں جب کاسا اٹھاتا ہوں اسی کے در پہ جاتا ہوں، اس لیے کہ خدا وہ ہے، الہ وہ ہے، احد وہ ہے، سمد وہ ہے، شراکت اس میں جو سمجھے، مشرک ناپلد وہ ہے، حقیقت میں نہیں جس کا کوئی ہرگز ولد وہ ہے، مجھے جو بھی ضرورت ہو اسی کے در سے لاتا ہوں، مجھے جو بھی ضرورت ہو اسی کے در سے لاتا ہوں، شراکت اس میں جو سمجھے، مشرک نابلد وہ ہے، گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا، تنہا ہے، اکیلا ہے، تو یکتا ہے، احد ہے، غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا۔ توجہ ہے؟ چلو میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ ہوں گے تو بیٹھے نہیں، اصل میں آپ کا قصور بھی نہیں، ایک انسان کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے برداشت کی بھی۔ حضرت بھی کہہ رہے تھے کہ آپ بھی کیا کہتے ہوں گے، نعت خان پہ نعت خان آ رہا ہے، بر اللہ کرے آپ مسکراتے رہو، مرتے دم تک مسکراتے رہو، اور یہ تو نہیں کہتا کہ نہ مرو، مرو لیکن مرتے دم تک مسکرا۔ میں یہ کہوں اگر کہ نہ مرو تب بھی مرنا تو ہے، کیا خیال ہے؟ یہ موت نعمت ہے، موت اللہ کی طرف سے انعام ہے، ایک نعمت ہے۔ سوچو نا کہ جو ہم سے پہلے چلے گئے وہ اگر نہ مرتے وہ بھی ادھر ہی ہوتے، کیا حالت ہے، اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ نہ مرے، سب نے مرنا ہے، لیکن مرتے دم تک اللہ آپ کو مسکراتا رکھے، اللہ آپ کو تکلیفوں سے بچائے، آزمائشوں سے بچائے، شرکت میں توجہ رکھنا، گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا، تنہا ہے، اکیلا ہے، تو یکتا ہے، احد ہے، غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا۔ چلیں میں تو آ گیا، میں نے اپنی ڈیوٹی دینی ہے، اور میری ایک عادت ہے، عادت مبارکہ ہے میری کہ میں عقیدے کی باتیں کہنے کا عادی ہوں۔ وہ تنہا ہے، احد ہے، کوئی مانے تب بھی احد ہے، کوئی مانے تب بھی احد ہے، کوئی نہ مانے تب بھی احد ہے، کسی کے ماننے نہ ماننے سے اس کی وحدانیت پہ فرق نہیں آتا، یہ اس کی غیرت ہے۔ ایک جملہ عرض کرتا ہوں، چلو تمہید میں 2 منٹ لگ جائیں گے۔ ہر بندہ دوسرے کو کہتا ہے میری ویسی عزت کر جیسی عزت میری ہے، میری ویسی عزت کر جیسی عزت میری ہے۔ تنظیموں میں جھگڑا، عہدوں میں جھگڑا، برادریوں میں جھگڑا، رشتوں میں جھگڑا، محلوں میں جھگڑا، سیاست میں جھگڑا، مذہبی پارٹیوں میں جھگڑا کہ میری وہ عزت کر جو عزت میری ہے۔ ہر بندہ دوسرے سے مطالبہ، ایک تیری عزت ہے، ایک میری عزت ہے، کبھی سوچا ہے اس کی کیا عزت ہے؟
سوچا کہ اس کی میں اپنی عزت کے لیے تو لڑتا ہوں، میں اپنے منصب کی عزت کے لیے تو لڑتا ہوں، اپنے عہدے کی عزت کے لیے تو لڑتا ہوں، تیری عزت کیا ہے، میری عزت کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے؟ ککڑ والو، کبیر والا والو، 18 سورہ مومنون، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں تو مٹی تھا، مٹی تھا، مٹی سے میں نے اٹھایا، نطفہ بنایا، ایسا کپڑے پہ لگ جائے وہ ناپاک، بدن پہ لگ جائے وہ ناپاک، اس سے اتنا خوبصورت انسان بنا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ مٹی تھا، مٹی سے میں نے تجھے اٹھایا، نطفہ بنایا، نطفے کا میں نے لوتھڑا بنایا، لوتھڑے کی میں نے ہڈی بنائی، ہڈی پہ پھر میں نے گوشت چڑھایا، ساری کائنات کو کون کہہ کے بنایا؟ کون کہا زمین بن گئی، کون کہا آسمان بن گیا، کون کہا شمس و قمر بن گئے، لیکن جب تجھے بنانا تھا کون نہیں کہا خلقتہ بیدی، مجھے ربوبیت کے ہاتھ استعمال کرنا تھا، تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ توجہ رکھیں گے میری جانب؟ مجھے اپنے ہاتھوں سے بنا اور اتنا پیارا بنا، اتنا خوبصورت بنایا۔ اگر تھکے نہیں ہو تو ایک بات عرض کروں یا صرف شعر سناؤں؟ سبحان اللہ، شعر جی، نہیں ہو تو ایک بات عرض کروں شعر۔ خدمت عالیہ میں مصور جب تصویر بناتا ہے نا، مصور جب تصویر بناتا ہے تو تصویر بنا کے کہتا ہے تصویر میں نے بنا دی ہے، اسے سنبھال لیں، لیمینیشن کروا لیں، فریم چڑھوا لیں، اسے مٹی نہ پڑے، مٹی پڑے گی دیمک لگ جائے گا۔ تصویر میں نے بنا دی ہے، اسے سنبھال لیں، اسے آگ نہ چھوئے، جل جائے گی۔ تصویر میں نے بنا دی ہے، اسے سنبھال لیں، اسے پانی نہ لگے، دھندلی ہو جائے گی۔ تصویر میں نے بنا دی ہے، اسے سنبھال لیں، اسے مسلسل ہوا نہ پڑتی رہے، نقوش مٹ جائیں گے۔ مصور جب تصویر بناتا ہے تو کہتا ہے سنبھال لیجئے، مٹی نہ پڑے، دیمک لگ جائے گا، آگ نہ چھوئے، جل جائے گی، پانی نہ لگے، دھندلی ہو جائے گی، ہوا نہ پڑے، نقوش مٹ جائیں گے۔ کیا کہنے اس مصور کے، یہ مصور جن 4 چیزوں سے تصویر بچاتا ہے، وہ مصور انہی 4 چیزوں سے یہ تصویر بناتا ہے۔ مجھے آپ کے سبحان اللہ نے لطف نہیں دیا، انہی 4 چیزوں سے تصویر بناتا ہے۔ یہ مصور جب تصویر بناتا ہے تو اسے روشن کمرہ چاہیے، اسے روشن کمرہ چاہیے، لائٹ چلی جائے تو نہیں بنا سکے گا، اور وہ مصور اندھیرے میں نہیں اندھیروں میں بناتا ہے۔ شکم مادر کا اندھیرا، رحم کی جھلی کا اندھیرا، اندھیرے میں نہیں اندھیروں میں بناتا ہے۔ کیا کہنے اس مصور کے، اور اتنی خوبصورت بنائی ہے تصویر کہ پھر قسمیں اٹھائیں، وہ تین، وہ زیتون، وہ طور سینین، وہ ھذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد الامین کی قسم، 4 قسمیں اٹھانے کے بعد 5ویں قسم اٹھائی، لقد قد پر لام لگا کے تاکید کر دی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں رب سے جتنی خوبصورت تخلیق ہو سکتی تھی میں نے کر دی۔ بس میں تمہید سے نکلتا ہوں، میں نے اپنے تخیل میں سوال کیا، اللہ اتنا حسین بنایا کیوں؟ سبحان اللہ، اللہ اتنا حسین بنایا کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں یہی بتانے کے لیے تو اپنا محبوب بھیجا ہے۔
یہی بتانے کو تو میرا محبوب آیا ہے. حضرت آدم سے سلسلہ جاری کیا, آخر میں میرا محبوب آیا. وہ صبح ربی کی شہر کا اجالا. ہلکی ہلکی جنبش آ جائے, بس ہونٹوں پہ زیادہ زور نہیں لگواؤں گا, بہت لگوا لیا صاحب بھائیوں نے. وہ صبح ربی کی شہر کا اجالا, وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا, جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا, وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا, وہ برکت کا پرتو, وہ رحمت کا چھالا, وہ آدم کا عیسیٰ سبھی کا حوالہ. فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں, زمین کے حسین سب نظارے گواہ ہیں. وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا, حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا. وہ ہر نوری بشری سے بہتر و والا, جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا. وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ, وہ تقویم احسن میں سب سے نرالا. وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا, وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا. وہ عزت میں اول, عظمت میں اول, شوکت میں اول, رفعت میں اول, عفت میں اول, عصمت میں اول, چاہت میں اول, قدرت میں اول. یوسف سے پہلے, یوشع سے پہلے, صالح سے پہلے, یحییٰ سے پہلے. وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا, وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا. آباد کرنے جہان آ گیا ہے. مصطفیٰ وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا, وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا. وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے, وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے. کون آیا؟ وہ کسریٰ کے کنگرے گرے جا رہے ہیں, وہ رومی و شامی گرے جا رہے ہیں, یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں, مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں. کون آیا؟ جمال مولا, کمال تعالی, نگاہوں کی جنت, نبوت کا تالا. جمال مولا, کمال تعالی, نگاہوں کی جنت, نبوت کا تالا. وہ مقصود کونوں مکان آ گیا ہے, ہراس وسوع فران آ گیا ہے, روایت بتانے حسان آ گیا ہے, خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے, وہ سارے کا سارا قرآن آ گیا ہے. کون آیا؟ ربیع الاول میں آقا کی ولادت. کیا کہنے اللہ کی قدرتوں کے. نہیں بس ہو گیا, بہت ہو گیا. اب کوشش کیجئے گا, میں اب 6 نمبر سناتا ہوں انشاءاللہ, یا آپ پر سورہ یاسین پڑھتا ہوں. کیا کہنے اللہ کی قدرتوں کے, محبوب کا میلاد مشہور کرا دیا. سبحان اللہ, کیا بات, کیا بات, گلی گلی کیا بات. سونا آیا تے سج گئے, گلیاں بازار گلی گلی محبوب کا میلاد مشہور کرا دیا. اللہ کیا حکمتیں ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں نے بتا دیا کہ یہ پیدا ہوا ہے. چلو ایک ہلکی سی کوشش اور کرتا ہوں. اللہ کیا حکمت ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے بتا دیا کہ یہ کسی میں سے ہے. یہ کسی میں سے ہے. دوسری طرف محبوب کی اولاد مشہور کرا دی. سبحان اللہ, محبوب کی اولاد مشہور کرا دی. اللہ کیا حکمت ہے. فرمایا بتا دیا کہ کوئی اس میں سے بھی ہے. یہ کسی میں سے ہے اور کوئی اس میں سے بھی ہے. اس تفصیل میں بعد میں جاؤں گا. ربیع الاول میں آقا کی ولادت ہوئی. مانتے ہیں نا, مجھے بھی آج تک یہ جھگڑا نہیں پتا چل سکا کہ جھگڑا قوم میں ہے کیا. ولادت وہ بھی مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں. میلاد وہ بھی مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں. وہ بھی ربیع الاول میں مانتے ہیں, ہم بھی ربیع الاول میں مانتے ہیں. وہ بھی صبح صادق کے وقت مانتے ہیں, ہم بھی صبح صادق کے وقت مانتے ہیں. وہ بھی سموار کے روز مانتے ہیں, ہم بھی سموار کے روز. جھگڑا ہے کہاں. توجہ ہے. اتنی مجھے سمجھ نہیں آئی جھگڑا ہے کدھر, کس بات پہ. کسی نے کہا اچھا یہ نہیں نور بشر کا جھگڑا ہے. میں نے کہا وہ بھی کوئی جھگڑا نہیں. انہوں نے کہا ان میں سے بعض, وہ سب تو نہیں کہتے, ان میں سے بعض کہتے ہیں یہ نور نہیں مانتے. آپ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں, مانتے ہیں. ام المومنین سید عائشہ فرماتی ہے میں اپنے حجرے میں بیٹھ کر چرخہ کاٹ رہی تھی. سبحان اللہ. جب میزبانوں نے منہ اپنے بند رکھنے ہیں تو انہیں کیا تکلیف ہے. محفل کے سننے کے کچھ آداب ہوتے ہیں. آپ مجھے بتائیں سننا ہے تو نہیں سننا, تو بس صرف دیکھنا ہے, تو یہ سیلفیاں بنانی ہے, تو پھر وہ کام کرتے ہیں. ام المومنین سید عائشہ فرماتی ہیں میں اپنے حجرے میں بیٹھ کر چرخہ کاٹ رہی ہوں. میری نظر دھاگے کی جانب, میری نظر سوت کی جانب. کہیں دھاگا ٹوٹے نہیں, سوت ٹوٹے نہیں.
اسی حجرے کے کونے میں کھڑے ہو کر امام الانبیاء اپنا جوتا مبارک صاف کر رہے ہیں۔ سید عائشہ فرماتی ہے میں نگاہیں نیچے رکھی ہوئی یکا یک میری آنکھوں میں چونکا دینے والی روشنی پڑی، میں حیران ہو گئی، کمرے میں اچانک ایسی روشنی کہاں سے آ گئی؟ میں نے چہرہ اوپر کیا کہ دیکھو تو صحیح۔ سنن کبریٰ میں امام بہقی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے چہرہ اوپر کیا تو میں نے دیکھا کہ پیارے آقا کے ماتھے پہ پسینہ تھا، ان پسینے کے قطروں سے نور جھلک رہا۔ سبحان اللہ۔ ان میں سے بعض نے کہا نور نہیں مانتے تو نور تو ہم نے مانا۔ اچھا ہمارے دوست بھی بعض جذباتی ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ بشر نہیں مانتے، حالانکہ ایسی بات نہیں، وہ بشر مانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ بشر مانتے ہیں۔ انتقام جواب دیتے ہیں کہ وہ بشر نہیں مانتے، وہ بشر مانتے ہیں۔ آج میں ان کی وکالت کرنے چلا ہوں۔ وہ بشر مانتے ہیں۔ اب میں اس لیے وکالت اللہ کرے جو تھوڑا سا جھگڑا ہے وہ بھی ختم ہو جائے، اگلے سال اکٹھے مل کے حلوہ کھائیں۔ بہت ساری چیزوں پہ تو کوشش کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ وہ بشر مانتے ہیں، وہ کہتے نہیں آمنہ کے بیٹے ہیں، کہتے ہیں وہ کہتے نہیں اماں حلیمہ کا دودھ پیا ہے، وہ کہتے نہیں عبد المطلب کے پوتے ہیں، وہ کہتے نہیں خدیجہ کے شوہر ہیں، وہ کہتے نہیں عائشہ کے ساتھ نکاح ہوا ہے، وہ کہتے نہیں فاطمہ کے ابا ہیں، وہ کہتے نہیں حسنین کے نانا ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بشر کی ہے نا، بشر تو مان۔ میری بات سمجھ آئیے کو نہیں آئی؟ ولادت ربیع الاول، کیا کہنے پیارے آقا کی آمد کے۔ حضور دنیا میں تشریف لائے، بہاریں آ گئی۔ مولانا ذکی کیفی مرحوم لکھتے ہیں پردے اٹھے نگاہ سے، ہر شے بکھر گئی، تنویر صبح و رات کے رخ پر بکھر گئی، دشت و جبل سے نور کے گوندے لپک پڑے، کلیوں کے جام پھولوں کے شاخر چھلک پڑے، برگ و شجر نہال ہوئے جھومنے لگے، آپس میں ایک ایک کا منہ چومنے لگے، کرنوں کا رقص ہونے لگا برگ و بار پر، فردوس عکس ریز ہے ہر لال ازار پر، تاریکیوں کا نام مٹا کر جہان سے اتری عروس صبح نئی آن بان سے، بادل بادل فضائے دار پہ رحمت کے چھا گئے، آئی صدا کہ سید کونین آ گئے، آئی صدا کہ سید کونین آ گئے۔ پھر ہوا کیا؟ پر نور کعبہ اور بھی پر نور ہو گیا، کتھا تمام جلوہ گئے دور ہو گیا، پائی جھلک جو ساقی کوثر کے نور کی، زمزم سے موج اٹھی شراب طہور کی، بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے، بزم جہاں میں آج یہ کس کا ورود ہے، جبریل کے لبوں پر مسلسل درود ہے۔ تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا، تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا، اور اللہ نے مسکرا کے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا، میں نے تم پہ احسان کیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے کہیں اور احسان نہیں جتلایا، اللہ نے احسان جتلائے ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں اللہ نے زندگی دی احسان نہیں جتلایا، اولاد دی احسان نہیں جتلایا، دولت دی احسان نہیں جتلایا، صحت دی احسان نہیں جتلایا۔ ایسی بات نہیں، احسان جتلائے ہیں اللہ نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، احسان نہیں ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری ایک نعمت کو نہیں گن سکتے ہو۔ یہ نہیں فرمایا میری نعمتیں نہیں گن سکتے، نعمت اللہ ایک نعمت نہیں گن سکتے۔ کتنی نعمتیں؟ ایک نعمت۔ اللہ آنکھ نعمت میں نے گن لی، زبان نعمت میں نے گن لی، اللہ فرماتے ہیں نہیں گن سکتے، یوں نام لے کے نہیں گن کے بتا آج تک اس آنکھ سے کتنی دفعہ دیکھا ہے، آج تک کتنی دفعہ بیت اللہ دیکھا، کتنی دفعہ قرآن دیکھا، کتنی دفعہ والدین کا چہرہ دیکھا، نہیں بتا سکتے، نہیں گن سکتے ہو۔ زبان نعمت، اللہ فرماتے ہیں نہیں، نام لے کر نہیں گن کر بتا آج تک اس سے کتنا بولا، کتنا چکھا۔
یہاں اللہ فرماتے ہیں تخلیق کر کے جس کو خدا مسکرا دیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، مومنوں میں نے تم پہ احسان کیا، من اللہ ایسا احسان جس کا بدل نہ ہو۔ کیوں اللہ نے فرمایا؟ میں اپنے ذوق میں معنی کرنے چلا ہوں۔ ہم نے رب سے مانگی دولت، اللہ نے اٹھائی دے دی۔ ہم نے رب سے مانگی شہرت، اللہ نے اٹھائی دے دی۔ ہم نے رب سے مانگی اولاد، اللہ نے اٹھائی دے دی۔ ہم نے رب سے مانگی صحت، اللہ نے اٹھائی دے دی۔ یہ سارا کچھ دینے کے بعد اللہ نے اپنے خزانے میں دیکھا کوئی کمی نہیں ہوئی، لیکن جب اپنے محبوب کو اٹھایا دے دیا، اب جو خزانے میں دیکھا خزانے میں سب کچھ تھا، محمد نہیں تھا۔ اس لیے فرمایا مومنوں ہوش کرو، میں نے تمہیں کیا دے دیا؟ میں نے تمہیں وہ دے دیا جو میرے پاس ایک ہی تھا۔ میں نے تمہیں وہ دے دیا جو میرے پاس۔ اب پیارے آقا ایک موقع پر اپنی 3 خواہشوں کا اظہار کرتے ہیں، میں بس وہ سنا کے اجازت چاہ رہا ہوں۔ 3 خواہشوں کا اظہار کرتے ہیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں میری پہلی خواہش یہ ہے کہ میرا مشن پھیلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری پہلی خواہش میرا مشن پھیلے۔ دوسری خواہش میرے گھر کی زندگی ہر گھر پہنچے۔ تیسری خواہش میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں۔ سبحان اللہ۔ کاش آپ جاگ رہے ہوتے تو میں عرض کرتا اللہ نے تینوں خواہشیں پوری کی۔ پہلی خواہش میرا مشن پھیلے، دوسری خواہش میرے گھر کی زندگی ہر گھر پہنچے، تیسری خواہش میں رب کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں۔ تینوں خواہشیں اللہ نے پوری کی۔ پہلی خواہش مشن پھیلے، اس کے لیے صحابہ کو چنا۔ دوسری خواہش میرے گھر کی زندگی ہر گھر پہنچے، اس کے لیے ازواج مطہرات کو چنا۔ تیسری خواہش میں رب کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں، اس کے لیے اللہ نے حسن و حسین کو چنا۔ دو جملے میں نے عرض کرنے ہیں۔ پہلی خواہش کے لیے صحابہ کو چنا، صحابہ کو ہم نے نہیں رب نے چنا۔ ہم نے نہیں چنا، رب نے چنا۔ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ، گویا کہ ہے باغ علم میں اترنا، موضوع سخن ہے بات صحابہ۔ بڑی میری جان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، گلشن کی بہار صحابہ، روشن مینار صحابہ، مطلع انوار صحابہ، محبوب غفار صحابہ، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ، صادق و امین صحابہ، آسن میں حسین صحابہ، وہ دیکھ لو آج بھی روزے میں روزے کے متین صحابہ، توحید کے دائی صحابہ، آقا کے سپاہی صحابہ، صدیق عمر عثمان علی آپس میں بھائی صحابہ، عباد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا اغیار نے خود تسلیم کیا، عیال و عیال صحابہ کا میں دین کروں گا معاشر تک، یوں ہی پرچار صحابہ کا سب کا ہے اعلان یہی، میں ہوں مختار صحابہ کا، فردوس کی اینا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا، دھرتی کے سب سینے پر ہر ہر آسان صحابہ کا، جہاد بدر اور خیبر میں کچھ دیر کی سان صحابہ کا۔ شان صحابہ، سیرت مصطفیٰ، ولادت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، سامعین میں سے اگر کوئی اتنی آواز میں جواب دے رہا ہو نا نعرے کا تو میں نعرے والے کو روک دیتا ہوں، لیکن یہاں میں نے اس لیے نہیں روکا کہ چلو انہیں احساس تو نہیں ہونا، میں تو تھوڑا سا سانس لے لوں۔ صحابہ کو چنا، توجہ رکھیں گے جی میری جان؟ پہلی خواہش کے لیے اللہ نے صحابہ کو چنا، صحابہ کو چنا، اور پھر صحابہ کا امام اللہ نے ابو بکر کو چنا۔ سبحان اللہ۔ پہنچے ہیں صحابہ پیارے آقا کے پاس، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، پیارے آقا خاموش، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، پیارے آقا خاموش،
جب تیسری دفعہ پہنچا یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا، پیارے آقا فرماتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے۔ اچھا یہ ایک اتفاقی بات تھی کہ پیارے آقا کسی کا نام لینا چاہتے تھے، اور بھی صحابہ بھی تھے، عمر بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، حضرت عباس بھی تھے، تو سامنے ابو بکر کا نام آ گیا تو ابو بکر کا نام لے لیا پیارے آقا نے، اب جو چاہے کھڑا ہو جائے۔ ایک اتفاقی بات تھی۔ حضرت ابو بکر رقیق القلب تھے، مصلی پہ نہیں آئے، حضرت عمر مصلی پہ آ گئے۔ توجہ ہے؟ صحابہ نے حضرت عمر کو مصلی پہ کھڑا کر دیا، صفیں بن گئی، اقامت ہو گئی، حضرت عمر نے اللہ اکبر کہہ دیا۔ توجہ ہے؟ سبحان اللہ، صفیں بن گئی، اقامت ہو گئی، حضرت عمر نے اللہ اکبر کہہ دیا، آواز پہنچی حجرہ مبارک میں، پیارے آقا سمجھ گئے ابو بکر کی آواز نہیں ہے، پردہ ہٹا کے فرمایا لا عمر مراد پیغمبر ہے، ٹھیک ہے، عمر ناطق بالحق ہے، ٹھیک ہے، عمر معاف کر لیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جہاں ابو بکر ہو، ابو بکر کی موجودگی میں کوئی اور مصلی پر نہیں آ سکتا۔ توجہ ہے دوستو؟ نہیں آ سکتا، وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا، صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا، وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا، وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا، خدا کہتا ایک ایک فرمان جیسا، خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر، کہیں قدسی آمین اس کی دعا پر، وہی شان یسرین کا ہے مخاطب، اسی کے لیے ہے بڑے سب مراتب، چکاتا تھا نظریں عمر اس کے آگے، کھڑا ہو کے شام و سحر اس کے آگے، وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے، وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے۔ پیارے آقا کو افاقہ ہوا، فرمایا مجھے مسجد لے چلے، ایک ہاتھ حضرت علی کے کندھے پر رکھا، ایک ہاتھ حضرت عباس کے کندھے پر رکھا۔ حضرت ابو بکر مصلی پر ہیں اور حضرت ابو بکر کا رخ قبلہ کی طرف ہے، اس طرف سے پیارے آقا تشریف لا رہے ہیں۔ پیارے آقا نے جیسے ہی اپنا قدم مبارک مسجد میں رکھا، ابو بکر نے اپنے پیر مصلی سے پیچھے ہٹانا شروع کر دیا۔ ابو بکر آپ تو آگے دیکھ رہے ہیں، حضور اس طرف سے تشریف لائے ہیں، حضرت ابو بکر فرماتے ہیں مجھے خوشبو نبوت نے بتایا حضور آ گئے۔ اچھا ابو بکر قدم پیچھے ہٹانے کیوں شروع کیے ہیں؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں حضور آ گئے ہیں نا، حضور